بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اردو کا سبجیکٹ ہے کلاس 10th۔ جن بچوں کی اردو کا سبجیکٹ ہے کلاس 10 دہم، اس کی جو غزل ہے بڑی امپورٹنٹ ادا جعفری کی، یہ آج ہم تھوڑی ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی کریں گے۔ پہلے یہ غزل میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ فخر تو حاصل ہیں برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ نازک تھے کہیں رنگ گل وہ بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ تھے کتنے ستارے کہ سرے شام ہی ڈوبے، ہنگام سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ ایک شمع بجھائی تو کہیں اور جلا لی، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ تو شارٹ ایکسپلین کرتے ہیں اسے، دوبارہ آتے ہیں پہلے شعر پر۔ ادا جعفری 22 اگست 1924 کو بدایوں میں پیدا ہوئی، اور یہ نظم، یہ جو غزل ہے ان کا جو قلمی نام ہے وہ ادا ہے۔ تو پہلا شعر پڑھتے ہیں دوبارہ۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے۔ شاعرہ کو اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ بے شک برے تھے ہم یا ہم اچھے تھے، لیکن یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم دو چار قدم تیرے ساتھ زندگی کے دن گزار چکے ہیں۔ دیکھیں، عشق میں عاشق اپنے محبوب سے تھوڑی سی توجہ ملنے پر بھی خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر میں چند قدم بھی چلا ہوں نا تو یہ بھی میرا بہت بڑا اعزاز ہے۔ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے۔ کہتی ہے دیکھیں، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تو چراغ جلتے آئے ہیں، لیکن دل کی پرابلم یہ ہے کہ یہ جلتا بھی نہیں، بجھتا بھی، اور یہ نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے، تو اس لیے زیادہ مسئلہ ہے۔ گویا شاعری کہنا چاہتی ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی چراغوں کی قسمت میں لکھ دیا کہ وہ جلیں گے، مگر جو دل کا کنول ہے، دل کا جو پھول ہے، یا جو دل کی طبیعت ہے، یا دل کا جو خال ہے، وہ نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے۔ تو بات یہ ہے، غم ایک تپش ہے، کیا ہے؟ اور یہ جو تپش ہے یہ چیز کو جلنے تک کی پوزیشن میں لاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ دل اس طرح جلتا بھی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، یا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ روز روز کے مرنے سے ایک بار مرنا ہی اچھا، تو مرنا بھی نہیں ہو رہا۔ تیسرے میں کہتی ہیں نازک تھے کہیں رنگ گل بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈلے ہیں۔ یعنی پھول کے رنگ نازک تھے کہیں رنگ گل بوئے سمن سے، یعنی پھول کے جو رنگ ہے، چنبیلی کی جو خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ نازک میرے جذبات تھے، لیکن یہ آداب کے قالب میں ڈھل گئے۔ میں آداب پہ آداب کرتی رہی، میں اصولوں پہ چلتی رہی، میں عشق کے اصولوں کو اپناتی رہی، لیکن اس چکر میں اپنے تمام تر جذبات کو کھو بیٹھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ایک عاشق جو ہے ایک محبوب کے لیے نرم و نازک جذبات جو رکھتا ہے، اس کی مثال پھول ہے اور چنبیلی کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب اس میں آداب کا ذکر آ جاتا ہے
تو وہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں اور وہ آداب کے پابند. یعنی یہ مراد یہ ہے کہ محبت میں اصول نہ ہوتے یا اس طرح کے جذبات نہ ہوتے، اس کی قدردانی نہ ہوتی، تو شاید انسان محبت کی اصل شکل کو مسخ کر دیتا. تو کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. سمجھ آ رہی ہے؟ یس اور نو؟ ہاں. تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے، ہنگام سحر کتنے ہی خورشید ڈلے ہیں. دیکھیں ہر شام کیا ہوتا ہے، ستارے نکل آتے ہیں اور جب سورج نکلنے لگتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں. یعنی ستارے شام کے وقت آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، مگر کتنے ستارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شام کو ہی ڈوب جاتے ہیں. اسے کیا مراد ہے؟ دیکھو کچھ ستارے تھوڑی دیر کی نکلتے وہ کیا ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. وہ نظر نہ آنا سائنٹیفکلی صحیح 100 وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں سے کچھ اور بھی مراد ہے. کہنا چاہتی ہے کہ اسی طرح کتنے ہی سورج ہیں جو دن نکلنے کے ساتھ ہی ڈلے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد امیدیں بھی ہیں جو ڈھل جاتی ہیں. اور ویسے یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایک ہی سورج کائنات میں ایک بہت بڑا ایک ہمارا وہ ہے سولر سسٹم کا بہت بڑی چیز ہے، یعنی میجر سولر سسٹم کا سیارہ ہے. باقی سارے اس کے سے گرد گھومتے ہیں. تو یہاں وہ ڈھلنے سے مراد ہے وہ امیدوں کی کرن ہے. کیا ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہتی ہے کہ موت کسی کو نہیں دیکھتی. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ستارہ پورا چمکا یا نہیں چمکا. کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی شام کو ہی ستارہ ڈوب جاتا ہے، کوئی رات کے کس پہر میں جا کے، اور کچھ صبح کے وقت بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں. یہ مراد ہے بڑھاپے کا وقت. وہ یہ اصل میں کہنا چاہتی ہے کہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا. ٹائم از ناٹ اے فرینڈ آف اینی باڈی ایلس. ٹائم اینڈ ٹائڈ کین نیور بی ریکارڈ. ٹائم ویٹ فار نن. اگلے شعر پر آتے ہیں، یہ تھوڑی سی مختصر سی کر رہے ہیں ہم. جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں. یہ یاد رکھیں، جو انسان زمانے کی سختیاں برداشت کر لیتا ہے، زمانے کی سختیاں برداشت کر لیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. جو لوگ زمانے کی سختیاں برداشت کر کے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ اب انہوں نے تکلیفیں پہنچائی. یہ دوسرا اس کا پہلو شعر. جو جھیل گئے ہنس کی کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ. اب دیکھو نا، خنک مطلب ٹھنڈک. دنیا نے الگ ذلیل کیا اور رشتہ داروں نے الگ ذلیل کیا. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ بڑے سے بڑے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، لیکن رشتہ دار مراد ہے کہ وہ بے وفا والے لوگ اگر بے وفائی کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان کو دنیا کی کوئی بھی فزیکلی ٹارچر مل جائے تو شاید وہ برداشت کر لے گا، لیکن اگر دل کو ٹارچر ملے، کسی پہ یقین ہو، کسی پہ امید ہو، اس کا پیار و محبت ہو، قریبی رشتہ دار، اگر وہ بے وفائی کرے تو یہ تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے. اور آخری شعر ہے اس طرح یہاں کورس کے حساب سے. ایک شمع بجھائی تو کہیں اور جلا نہیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں. کہتے ہیں زمانہ تو کہتا ہے ابھی بجھ گیا، ابھی ختم ہو گیا، لیکن جب ایک شمع بجھ جاتی ہے ہم ایک اور جلا لیتے. ایک شمع بجھائی تو کہیں اور جلا. اس طرح ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے. اس طرح گردش دوراں مطلب زمانے، اس طرح ہم زمانے والوں سے بڑی چال چلے.
وہ ہمارے ساتھ چال چلتے تھے، ہم یعنی سب جب جتنا بھی ظلم انسان پر ہوتا ہے، انسان پہ جتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ظلم زمانے کا ہے۔ کس کا ہے؟ زمانے کا۔ اسی زندگی میں پریشانی آئیں گی اور کئی چیزیں آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں سے نہیں گھبراتی۔ ایک انگریزی کا ناول ہے اولڈ مین اینڈ دا سی، دی اولڈ مین اینڈ دا سی۔ اس میں جو میجر کریکٹر وہ ہے سانتیاگو، ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے، 70 ایج ہوتی ہے اس کی، تو ایک سینٹینس بولتا ہے، اور یہ جو ناول لکھنے والے کا نام ہے ہیمنگ وے، تو اس میں ایک سینٹینس آتا ہے، A man is not made for defeat. A man can be destroyed but doesn't defeat it. آدمی شکست کے لیے نہیں پیدا ہوا، آدمی مر سکتا ہے لیکن شکست کبھی نہیں کھاتا۔ یہ آدمی کی کوالٹی ہونی چاہیے that he will face the problems. He will face the، اب وہ الگ بات ہے کہ پرابلمس کو تو فیس کر لیتا ہے، لیکن جس کے لیے وہ پرابلم فیس کر رہا ہے اگر وہی بے وفائی کر جاتا ہے تو یہ درد ذرا زیادہ ہوتا ہے، اسی پہ لوگ خودکشیوں کی طرف کر جاتے ہیں۔ اور یہی ہیمنگوے کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ آرمی میں نا ریڈ کراس میں کام کرتا تھا، یہ جو ایمبولینس نہیں ہوتی، فوجی جو بیمار ہو جاتے تھے یا زخمی جنگ میں، تو ان کو وہ لے کر، وہ ایمبولینس ڈرائیور تھا، لیکن اس کی نجی لائف میں ایسے مسئلے آئے کہ اس نے خود کو شوٹ کر دیا۔ اور ناول میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ A man is not made for defeat, a man can be destroyed but doesn't defeat. تو کئی عرصہ یہ مسئلہ رہا کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے یا نہ دیا جائے، تو کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ لکھنی تو بات اس نے اچھی لکھ دی ہے، لیکن خود اس نے کیا کیا؟ خودکشی۔ یہ زمانے کے کو مطلب اس کا فیس نہیں کر پایا، لیکن اہل علم نے کہا کہ ہر بندے کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کا کام دیکھیں گے۔ کیا جی؟ کام اس سے شاہکار کیا، تو اس کو مرنے کے بعد اس کو نوبل پرائز دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ شمع بجھائے تو کہیں اور جلالی، ہم گردش دوران سے بڑی، یہ مصرع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو۔